برج جدی کیپریکون 11 اگست سے لے کر 20 اگست 2026 ہفتے وار ہوراسکوپ۔ آج ہم بات کریں گے برج جدی کیپریکون والوں کے لیے 11 اگست سے 20 اگست 2026 کے اہم ایونٹس کے بارے میں۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 22 دسمبر سے 19 جنوری کے درمیان ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اسلام میں غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ جو معلومات ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ صرف رجحانات پہ مبنی ہے، سائنس پہ بیسڈ کر رہے ہیں، حتمی پیشن گوئی نہیں کہہ سکتے ان کو۔ اصل کامیابی اللہ پہ ایمان، دعا، محنت اور درست فیصلوں میں ہے۔ 11 اگست سے 20 اگست کا یہ عرصہ برج جدی والوں کے لیے ترقی، استحکام، محنت کے نتائج اور اہم کامیابیوں کا وقت بن سکتا ہے۔ اس دوران آپ کی مستقل مزاجی، ذمہ داری اور صبر آپ کو دوسروں سے ممتاز بنا سکتے ہیں۔ پرانے رکے ہوئے کام مکمل ہونے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اپنے مقصد پہ توجہ رکھیں اور جلد بازی سے گریز کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، اصل چیز آپ کے اعمال ہے، آپ کا برتھ چارٹ ہے، آپ کے پاس رہنے والوں کا برتھ چارٹ ہے۔ تو اپنے برتھ چارٹ کو دیکھیں اور اس سے دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں محبت کیسی رہے گی، جیون ساتھی کیسا ہوگا، کیریئر کیسا ہوگا، فائنینسز کیسے ہوں گے، آنے والے دنوں میں کون سا پروفیشن، کون سا بزنس، کون سا ملک جانا آپ کو فائدہ دے گا، وہ آپ کا برتھ چارٹ بتاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سید نیر عباس کاظمی کا سلام ہو۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیریئر اور ملازمت۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے وقت بڑا اچھا ہے، بہت خوشی لے کر آئے گا۔ آپ کی محنت، آپ کی قابلیت کو ریکگنائز کیا جائے گا، چاہے مینیجر ہے، ٹیم لیڈر ہے، چاہے اونر ہے، وہ کہے گا یو آر ڈوئنگ گریٹ جاب۔ اور جب وہ کہہ دیتا ہے نا یو آر ڈوئنگ گریٹ جاب، تو پھر آپ سمجھیں کہ ستہ خیر ہے۔ نئی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں، اس کی وجہ سے کچھ پریشر رہے گا، لیکن جو ہی نئی ذمہ داریاں ملیں گی معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر آپ انجینئر، اکاؤنٹنٹ، بینکر، سرکاری ملازم، فری لانسر، یوٹیوبر، آئی ٹی یا کاروبار سے وابستہ ہیں تو ترقی کے نئے دروازے کھل سکتے ہیں۔ مالی لحاظ سے یہ وقت پہلے سے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ کسی پرانی رقم کی وصولی یا اضافی آمدنی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بچت پہ توجہ دیں اور غیر ضروری اخراجات سے بچیں۔ سرمایہ کاری صرف مکمل تحقیق اور مشورے کے بعد کریں۔ محبت اور ازواجی زندگی کی بات کروں تو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اعتماد اور باہمی احترام آپ کے رشتے کو مزید خوبصورت بنائے گا۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کسی اچھے رشتے کی بات آگے بڑھنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہر جذباتی فیصلے میں صبر اور استخارے کو ترجیح دیں۔ اولاد اور بچوں کے معاملات کی بات کریں تو اگر آپ والدین ہیں تو بچوں کی تعلیم، صحت یا کامیابی سے متعلق خوشخبری مل سکتی ہے۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنے سے گھر میں خوشی اور سکون بڑھے گا۔ اگر اولاد کے خواہش مند ہیں تو ریمیڈیز کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں جہاں جہاں میں کہتا ہوں نا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، جہاں میں کہتا ہوں اپرچونٹی آ سکتی ہیں، یہ سب آپ کی ریمیڈیز پہ کھڑا ہے۔ اپنے برتھ چارٹ کے حوالے سے ریمیڈیز کریں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اس عرصے میں مناسب رشتے کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ریمیڈیز کریں کیونکہ اگر کوئی رشتہ پہلے سے طے تھا تو آگے بڑھنے کے چانسز موجود ہیں۔ ہر اہم فیصلے سے پہلے والدین، بزرگوں سے مشورہ کریں، لیکن استخارہ اپنے ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ بیرون ملک ملازمت، تعلیم، کاروبار یا ویزے کے منتظر ہیں تو کچھ اچھی پیش رفت دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اگر تاخیر ہو رہی ہے تو صبر کریں کیونکہ اللہ ہر کام بہترین وقت پر مکمل کرتا ہے۔ گھر کا ماحول خوشگوار رہ سکتا ہے۔ والدین کی خدمت کریں، دعائیں حاصل کریں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی عزیز سے ناراض ہیں تو صلح کرنے میں پہل کریں۔ صحت بہتر رہے گی لیکن زیادہ کام کی وجہ سے تھکن محسوس ہو سکتی ہے۔ ذہنی سکون کے لیے میڈیٹیشن کریں۔ مینیفیسٹیشن اور میڈیٹیشن، یہ دو چیزیں ذرا پکڑ لیں، پھر دیکھیں آپ کو فائدہ آتا ہے۔ طالب علموں کے لیے یہ وقت محنت کا وقت ہے۔ امتحان، انٹرویو، داخلہ ٹیسٹ کی تیاری کرنے والے طالب علموں کو اچھے نتائج مل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے روزانہ باقاعدگی سے مطالعہ کریں اور وقت کی صحیح منصوبہ بندی کریں۔ اگر میں کاروباری افراد کی بات کرتا ہوں تو کاروباری افراد کے لیے نئے گاہک، بہتر منافع اور نئے معاہدوں کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ کاروبار میں وسعت کے موقع بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ ہر معاہدے پر مکمل غور و فکر کے بعد فیصلہ کریں۔ روزانہ استغفار کریں، صدقہ دیں اور ہر کام سے پہلے اللہ سے خیر، آسانی اور برکت کی دعا کریں۔ رزق میں برکت کے لیے یا رزاق 308 مرتبہ پڑھیں۔ اگر ہم 11 سے 12 اگست کی بات کریں تو یہ عبادت کے لیے، صدقے کے لیے، روحانی سکون کے لیے بہت اچھی رہے گی۔ اگر ہم
13 اور 14 کی بات کریں تو پروموشن، نئی ملازمت، کاروبار میں ترقی یا نئے موقعوں کے لیے سازگار ہوگی۔ اگر ہم 15 اور 16 اگست کی بات کریں تو خاندان، شریکیات، والدین اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنے سے خوشی اور ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ اگر ہم 17 اور 18 کی بات کریں تو رکے ہوئے کام مکمل کرنے، مستقبل کی منصوبہ بندی اور اہم فیصلوں کے لیے مثبت وقت ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم 19 اور 20 کی بات کریں تو مالی معاملات، انٹرویو، کاروباری معاہدوں اور تعلیمی کامیابیوں کے لیے اچھے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس عرصے کے اہم مشورے یہ ہے کہ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں، محنت میں کمی نہ آنے دیں، فضول خرچی سے بچیں، خاندان اور بچوں کے لیے وقت نکالیں، صحت کا خیال رکھیں، نئے موقعوں سے فائدہ اٹھائیں، اللہ پہ یقین کامل رکھیں۔ خوش قسمت رنگ گہرا سبز، بھورا اور سفید، اور خوش قسمت نمبر 4، 8، 17 اور 26۔ خوش قسمت دن ہفتہ بدھ اور جمعہ۔ جو شخص صبر کے ساتھ اپنی منزل کی جانب بڑھتا رہتا ہے، اللہ اس کے لیے محنت کو ایک دن ضرور کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ اپنے خاندان اور والدین کی قدر کریں کیونکہ ان کی دعائیں زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہیں۔ کامیابی کے لیے صرف قسمت ضروری نہیں ہے، مستقل مزاجی بھی ضروری ہے، دیانتداری، مسلسل محنت بھی ضروری ہے۔ اپنے خوابوں سے کبھی دستبردار نہ ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور ہر دن کو اپنی کامیابی کی طرف ایک نیا قدم جانیں۔ 11 اگست سے 20 اگست کا یہ وقت برج جدی والوں کے لیے ترقی، مالی بہتری، مضبوط تعلقات اور کامیاب کیریئر اور بیرون ملک موقع اور روحانی سکون کا وقت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، روایتی نجومی معلومات صرف عمومی رجحانات بیان کرتی ہیں، اصل علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ ایمان، دعا، محنت، صبر اور اچھے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ ہر شعبے میں بہتری اور کامیابی کے امکانات پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، رزق حلال، نیک اولاد، خوشحال ازواج زندگی، سفر میں آسانی، ویزے کے معاملات میں خیر، کاروبار میں برکت، عزت، کامیابی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ ایک 100 روپیہ لیں، کریانے کی دکان پہ جائیں، اسے کہیں چاول، ٹوٹا چاول ہو تو بہتر ہے، چینی اور کوئی دال سرخ، پیلی، سبز، کوئی سی بھی لے لیں، اسے کہیں 100 روپے کی مکس کر کے ایک شاپر میں ڈال دیں، تینوں چیزیں۔ ان کو لے کر آپ نے ڈھونڈنا ہے آنٹ کو۔ آنٹ ہوتے ہیں کالا بڑا کیڑا، چونٹی نہیں، چونٹی چھوٹی ہوتی ہے، آنٹ بڑا کیڑا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو مل جائیں گے زیادہ تر پرانے درختوں میں، ان کی جڑوں میں، کھو کہتے ہیں جس کو، دروازوں میں، پرانے دروازوں میں جو لکڑی کے ہوتے ہیں، یا کوئی قبرستانوں میں مل جائیں گے۔ ان کو آپ نے یہ ڈالنا ہے، یہ آپ کے لیے کریں گے دعا۔ خاص طور پہ رزق کے معاملات اگر ہیں، گھر نیا لینا ہے، گاڑی نہیں لینی ہے، جاب نہیں لینی ہے، کیریئر چینج کرنا ہے، یا پروموشن لینی ہے، یا مینیجر تنگ کر رہا ہے، یا اس وقت جو اونر ہے وہ تنگ کر رہا ہے، تو تمام رزق کے معاملات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ویسے تو آپ کا کوئی بھی معاملہ ہے، محبت کا معاملہ ہے، عشق کا معاملہ ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے، سکون کا معاملہ ہے، کسی بھی حوالے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ اگر رزق کا معاملہ ہے تو یہ ترکیب ضرور آزمائیے گا، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ شکریہ۔